لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم عرس اور پیدائش کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شرکپور شریف کی ایک عظیم الشان شخصیت، برادر شیر ربانی حضرت میاں غلام اللہ المعروف ثانی صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ربیع الاول شریف کی 7 تاریخ 1377 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ربیع الاول شریف کی آج بھی 7 تاریخ ہے۔ ہم حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس بیان کے ذریعے آپ بھی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، یوں کہ آپ پورے بیان کو سنیں اور بیان کو سن کر دوسروں تک اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی اکابرین کا ذکر سننے کی سعادتیں حاصل ہو جائیں۔ الرحیق العرفان نامی کتاب سے حضرت کی حیات پر کچھ باتیں میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ حضرت میاں غلام اللہ المعروف ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت میاں عزیز الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 1891 عیسوی میں شرکپور شریف میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام غلام اللہ تجویز فرمایا اور لقب ثانی صاحب تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نام کی بجائے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ لقب حاجی عبد الرحمن قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا اور آج بھی اسی لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ علم انسان کی لازوال دولت ہے، علم انسان کی لازوال دولت ہے، یعنی نہیں ختم ہونے والی دولت ہے، جس کے باعث قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کو اپنانے کا جذبہ اور برائیوں سے بچنے کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم کا آغاز قرآن پاک سے کیا اور اپنے ننیال میں رہتے ہوئے لاہور میں تعمیل مکمل کی۔ شیر ربانی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت ثانی صاحب سے اور ان کو شیر ربانی سے اعلیٰ درجہ کی محبت تھی۔ دونوں بھائی کو آپس میں انتہائی درجہ کی محبت تھی۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں لاہور میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس دوران جب شیر ربانی حضرت میاں صاحب کو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد ستاتی تو وہ والدہ صاحبہ سے اجازت لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو جاتے اور ادھر حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے شرکپور شریف کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سفر کے دوران ہی دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو جاتی۔ سچی محبت ہے اور دونوں پھر ولایت کے اعلیٰ منزل پر فائز ہیں، تو الحمدللہ اس طرح کے معاملات بھی درپیش ہوتے ہیں۔ خاندانی روایات کے مطابق حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فن طب شرکپور شریف کے مشہور حکیم محمد اسماعیل صاحب سے حاصل کیا۔ کچھ عرصہ تک طبابت بھی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ تک شرکپور شریف میں طبابت کرتے رہے، بعد میں میونسپل کمیٹی شرکپور شریف میں ملازمت اختیار کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا نہایت امانت و دیانت، صداقت اور شرافت سے کیا۔ حضرت اعلیٰ میاں صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ یگانہ روزگار ولی کامل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہ صرف بر صغیر پاک و ہند سے بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ غلامی اختیار کرنے اور تزکیہ نفس کے لیے حاضر ہوتے اور اپنی جھولیاں بھر کر واپس پلٹتے۔ اس طرح بے شمار انسانوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور وہ سنور گئے۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت شیر ربانی میاں صاحب کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملازمت ترک کر دی اور حضرت اعلیٰ شرکپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تربیت حاصل کرنے لگے۔ حضرت اعلیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور سید نور الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیلیا نوالا اور بابا عبداللہ صاحب فیروز پوری کی موجودگی میں حضرت ثانی صاحب سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، گھبرانا نہیں، مہمانوں کی خدمت کرنا، جمعہ کی نماز خود پڑھانا، باقی نمازیں اور مسجد کا انتظام میاں ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دینا۔ جمعہ کی نماز کے علاوہ وقتاً فوقتاً دوسری نمازیں بھی پڑھانا اور جو آئے اسے اللہ اللہ بتا دینا، انشاءاللہ تمہیں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ حضرت اعلیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایسی نگاہ ولایت ڈالی کہ برسوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دیا۔
اور شرف خلافت سے بھی نوازا۔ جب 1928 میں اعلیٰ میاں شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصیت کے مطابق مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور آنے والوں کو اللہ اللہ بتانے لگے۔ حضرت شیر ربانی میاں شرک پوری صاحب کے مریدین و متوسلین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شیر ربانی کے نائب کی حیثیت سے ان پر شفقت فرمانے لگے۔ اس طرح ایک نئے سفر کا آغاز ہوا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اکرم کی نظر عنایت سے چشمہ فیض شیر ربانی جاری ہوا، جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اسلامی تعلیمات میں اخلاق حسنہ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں فرمایا وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، کہ آپ علیہ السلام کا خلق اخلاق قرآن ہے۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاق نبوی کے کامل نمونہ اور مظہر تھے۔ جو بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بڑی محبت سے ملتے، احوال دریافت فرماتے اور خیر و عافیت پوچھتے۔ ہر عقیدت مند کی کوشش ہوتی کہ حصول فیض اور تزکیہ نفس کے لیے جلدی سے جلدی بارگاہ ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہو۔ خدام جو مسائل پوچھتے آپ رحمۃ اللہ علیہ محبت بھرے لہجے میں جواب مرحمت فرماتے۔ آپ کے اخلاق عالیہ دیکھ کر حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم سے مسلمانوں کے روحانی مراکز، مساجد اور دینی ادارے رہے ہیں، اس لیے ہر دور میں ان کی تعمیر، مرمت اور آباد کاری کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے۔ مسلمانوں کے روحانی تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے شیر ربانی نے لاہور، کوٹلہ شریف اور دیگر مقامات پر مساجد تعمیر کروائی۔ ان میں سے کچھ کچی بھی تھی۔ حضرت ثانی صاحب نے سابقہ روایت کو قائم رکھتے ہوئے کچی مساجد کو پختہ کیا اور انہیں آباد کرنے کی کوشش فرمائی۔ شرک پور شریف میں شیعہ اور دیگر بد مذہب لوگ سادہ لوح سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے۔ اس علاقے میں اہل سنت کا کوئی دینی ادارہ نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1944 عیسوی میں جامع مسجد حضرت اعلیٰ میاں صاحب میں جامعہ حضرت میاں صاحب کے نام سے ایک دینی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ اس کا اصل نام ریاض المسلمین تھا، جو شرک پور شریف کی مشہور تنظیم حزب الرسول، جس کے سرپرست حضرت شیر ربانی حضرت ثانی صاحب تھے، سرپرست اعلیٰ جو تھے وہ حضرت ثانی صاحب تھے، کے زیر اہتمام چلتا رہا۔ جامعہ کے قائم ہوتے ہی قرب و جوار کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بہت تھوڑے عرصے میں شرک پور شریف اسلامی علوم و فنون کا مرکز بن گیا۔ کچھ عرصہ تک یہ ادارہ اسی مسجد میں چلتا رہا۔ بعد میں طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر حافظ نور علی صاحب کا مکان کرائے پر حاصل کیا گیا۔ بعد میں زمین حاصل کر کے باقاعدہ نقشے کے تحت عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ عمارت تاحال یعنی اب تک موجود ہے، جس میں اب بھی شعبہ حفظ قرآن اور علوم اسلامیہ میں طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ چونکہ اس ادارہ کی بنیاد خلوص اور للہیت پر رکھی گئی تھی، اس لیے جو عروج حاصل ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مزید ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک لائبریری قائم کی، جس میں طلبہ، اساتذہ اور عوام الناس کے استفادہ کے لیے تفسیر تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، لغت، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، ادب، تاریخ، فارسی، عربی اور اردو کی نایاب کتب رکھی گئی۔ لائبریری کو معیاری بنانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیرون ملک سے کتب منگوائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ پودا آج بھی پورے جوبن پر ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایصال ثواب کی تقریبات میں سے ایک محفل عرس پاک ہے۔ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیر ربانی شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہر سال مناتے ہیں۔ اس موقع پر آنے والے مریدین و متوسلین کی تربیت کی جاتی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کی تلقین کی جاتی، جس سے بے شمار لوگوں نے اپنی گم کردہ راہ کو اثر نو پا لیا اور صوم و صلات کے پابند ہو گئے۔ عرس مبارک کا سلسلہ الحمدللہ تاحال جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ احکام و مسائل شرعیہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ مذہبی تقریبات میں شرکت فرماتے۔ آپ کی گفتگو قرآن و سنت کے دلائل و براہین سے مزین ہوتی۔
آپ رحمت اللہ علیہ سے جو بھی مسئلہ پوچھا جاتا فوراً جواب سے نوازتے. حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب کو کرما نوالے, حضرت سید نور الحسن صاحب کیلیا نوالے, حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی اور حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر خدمت ہوتے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ علمی مسائل پر گفتگو فرماتے. تبلیغ دین علماء کے فرائض میں شامل ہے. اگر وہ اس سلسلے میں غفلت برتے تو قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی. آپ رحمت اللہ علیہ بھی عالم ربانی تھے, اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ پر بھی تبلیغ دین کی ذمہ داری عائد ہوتی تھی. آپ رحمت اللہ علیہ نے واعظ و نصیحت اور تربیت مریدین کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا. اس لیے حلقہ احباب کے علاوہ جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی خود خطاب فرماتے. دوران خطاب قرآن و سنت کے اسرار و رموز اس انداز سے بیان فرماتے کہ حاضرین پر رقت طاری ہو جاتی اور الفاظ ان کے دل و دماغ میں اتر جاتے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, تسمیہ کا وظیفہ اور رزق حلال کی اہمیت و فضیلت, کھانا کھانے کا سنت طریقہ, حقوق اللہ و حقوق العباد, صبر و تحمل, حالات حاضرہ کے مسائل اور ان کا حل, حرمت سود, معاشرے کو برائیوں سے کیسے پاک کرنا, ارکان اسلام کی اہمیت و فضیلت, ہمسایہ کے حقوق, فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم, فضائل و کمالات اولیاء اللہ اور فضائل علم و علماء آپ کے خطابات کے موضوعات ہوتے. الحمدللہ اسلامی عبادات میں حج بیت اللہ شریف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان زندگی میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سفر کرتا ہے, لیکن حرمین شریفین کے سفر کی شان نرالی ہے. آپ رحمت اللہ علیہ 3 بار حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کی. ایک حج اپنی طرف سے, دوسرا والدہ صاحبہ کی طرف سے اور تیسرا شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی طرف سے. ہر موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ روض رسول پر بھی حاضری دی. انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنا ہے. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہبی, علمی, روحانی اور پابند صوم و صلات گھرانے میں آنکھ کھولی. اس لیے بچپن سے ہی پابند صوم و صلات اور نیکی کے کاموں کو پسند فرماتے تھے. نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرتے اور عاد و وظائف کے پابند تھے. نماز تمام عبادات سے اعلیٰ عبادت ہے. بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے کہ نماز ام العبادات ہے. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو بلا وظیفہ نماز ہی کا, پہلا وظیفہ نماز ہی کا بتایا کرتے. نیز نماز باجماعت ادا کرنے کو اعظم الوظائف قرار دیتے اور فرمایا کرتے نماز باجماعت ادا کرنا ہزاروں وظائف سے بہتر ہے. الحمدللہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں خیالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے فرمایا کرتے کہ نماز ہر وقت انہماک اور رضائی الہی کے لیے باقاعدہ پڑھنے سے تصورات و خیالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. نیز فرمایا کرتے نماز ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے. قبول کرنا خداوند کریم کا کام ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ پیر صاحب تبلیغی دورے پر ہے یا کہیں زیارات قبور کے لیے سفر پر ہے تو مریدین کا ایک گروہ ساتھ ہے. کسی نے جوتا اٹھا رکھا ہے تو کسی نے بیگ اٹھا رکھا ہے, کسی نے دیگر سامان اٹھا رکھا ہے اور پیر صاحب شان بے نیازی سے آگے آگے جا رہے ہیں, جبکہ مریدین کی فوج ظفر موج پیچھے پیچھے چل رہی ہے. حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی میں یہ بات نہیں تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ اگر سفر پر ہوتے تو ساتھیوں کو آگے چلنے کا حکم دیتے. الحمدللہ حضرت اعلیٰ میاں صاحب کے طریق کے مطابق کسی کو جوتا اٹھانے کی ہرگز اجازت نہ ہوتی. عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے. عام پیروں کی طرح مال بٹورنے, دعوتیں اڑانے اور نظر و نیاز حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی مرید کے یہاں نہ جاتے تھے. البتہ تبلیغ دین اور اصلاح احوال کے لیے کبھی کبھار تشریف لے جاتے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ پیر صوم و صلات اور دیگر امور شرعیہ کی پابندی نہیں کرتے. بے پردہ عورتیں آتی اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بیعت کرتے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ ایسے برے کام کو قریب نہ آنے دیتے. آپ رحمت اللہ علیہ خواتین کو پردہ کرنے اور صوم و صلات کی پابندی کا حکم فرماتے اور پردہ کے بغیر کسی خاتون سے گفتگو نہ فرماتے. جب آپ رحمت اللہ علیہ خواتین کو واضح و نصیحت فرماتے اور تلقین ذکر فرماتے تو پردہ کا سخت انتظام ہوتا اور پردے میں ان کو اللہ اللہ کی تلقین فرماتے تھے. الحمدللہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہے حضرت جس موصوف کا الحمدللہ ہم نے ذکر کیا, حضرت میاں
جو میں نے آپ کو غلام اللہ شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، الحمدللہ شرک پور شریف کی آپ عظیم الشان شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے۔ 7 ربیع الاول حضرت کے عرس کی تاریخ ہے، ہمیں چاہیے کہ خراج عقیدت پیش کریں، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں مولا جو تو اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اس سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔